موضوع الدرس في احکام المؤمنات المہاجرات سورۃ الممتحنہ تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لكم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم من تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بإثم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال كما قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب حدثنا أبي حدثنا ابن إسحاق حدثنا داود بن الحسين عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص وكانت هجرتها قبل إسلامه ب6 سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة ولا صداقا۔ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ومنهم من يقول بعد سنتين وهو صحيح لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين ب2 وقال الترمذي رحمه الله تعالى ليس بإسناده باس ولا نعرف وجه هذا الحديث ولعله جاء من حفظ داود بن الحسين۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کے داماد جو ہیں ابی العاص مسلمان ہو کے آ گئے تو آپ نے بیٹی زینب جو ہے پھر اپنے اصل خاوند کو عطا فرما دی اور اس کے لیے کوئی نیا حق مہر یا نیا خطبہ یا نیا نکاح نہیں پڑھا گیا، اسی نکاح کو قائم رکھا گیا۔ بعد نے فرمایا 6 سال کے بعد، بعد نے فرمایا 2 سال کے بعد۔ وسمعت عبد بن حمید یقول سمعت یزید بن ہارون یذکرن ابن اسحاق هذا الحدیث وحدیث ابن الحجاج یعنی ابن ارطاد نمبر ابن شعیب عن نبیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد ابنته على ابي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد فقال يزيد حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب ثم قلت وقد روى حديث الحجاج بن ارطاد عن عمرو بن شعيب الامام احمد والترمذي وابن ماجه فضعفه الامام احمد وغير واحد والله اعلم۔ وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم انفسخ نكاحها منه
وقال آخرون بل اذا انقضت العدة هي بالخيار ان شاءت اقامت على النکاح واستمرت وان شاءت فسخت وذهبت زوجت وحملوا عليه حدیث ابن عباس۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ ان عمرو بن شعیب ان ابیہ ان جدہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا نکاح ابو العاص بن الربیع جو آپ کا داماد تھا، لیکن مہر بھی جدید اور نکاح بھی جدید۔ اب یزید فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عباس جو ہے وہ سند کے اعتبار سے تو اس روایت سے بہتر ہے، لیکن عمل اسی پر ہے۔ جمہور کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس کی جو روایت ہے وہ شاید ایک معین قصے میں ہے، یا یہ ہے کہ ابھی اس کی عدت نہیں گزری تھی، کیونکہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر عدت گزر جائے اور خاوند مسلمان نہ ہو تو پھر نکاح جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عدت گزرنے کے بعد بھی عورت کے اختیار میں ہے، چاہے تو اسی نکاح پہ قائم رہے اور چاہے تو اس نکاح کو ختم سمجھے، فذهبت زوجت اور جا کے دوسری جگہ وہ شادی کر لے۔ وحملوا علیہ حدیث ابن عباس۔ اب مسئلہ یہ ہے سمجھیں کہ عورت مسلمان ہو گئی اور دار الحرب سے دار الاسلام میں آ گئی تو نکاح خود بخود ختم ہو جاتا، کیونکہ وہ مسلمہ ہے، وہ کافر ہے۔ اب وہ عدت اس لیے گزارتی ہے تاکہ استبراء ہو جائے کہ بھی اس کے پیٹ میں تو کوئی چیز نہیں ہے، سابقہ شوہر سے حمل ہے تو پھر وضع حمل تک دیکھنا پڑے گا، ورنہ وہ نکاح جو ہے ختم۔ اب بعض علماء جو فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ عورت مسلمان ہو گئی، خامند مسلمان نہیں ہوا، لیکن ابھی عدت نہیں گزری کہ خامند مسلمان ہو گیا، تو پھر وہی پہلا نکاح کافی ہے۔ عورت مسلمان ہو گئی، خامند جو ہے مسلمان نہیں ہوا، عدت گزرنے کے بعد عورت جو ہے نکاح ختم ہو گیا، لیکن چاہے تو اسی نکاح پہ بیٹھی رہے، وہ کہتی ہے کہ میں انتظار کروں گی کہ شاید وہ مسلمان ہو جائے، تو چاہے تو دوسری جگہ شادی کر لے۔ لیکن جو فیصلہ ہے نا جمہور کا، ہمیشہ یاد رکھیں کہ روایات جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ فیصلہ یہ ہے کہ جب تباین دارین ہو گیا نکاح ختم، اب عدت کے بعد عورت نکاح جدید کرے گی، چاہے وہ پہلے خامند کے پاس بھی چاہے، نکاح بھی ہوگا اور پھر حق میں کیوں پہلے نکاح ہی ختم ہو گیا تو اس نکاح کو کیسے آدمی استمرار کیا جائے؟ تو فتویٰ جمہور کا اسی بات پہ ہے کہ وہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب مدت گزرنے کے بعد عورت کسی دوسری جگہ نکاح کرے تو نئے نکاح سے نکاح کرے گی اور حق المہر بھی نہیں ہوگی، اور اگر وہی پہلا شوہر آ جائے مسلمان ہو کے پھر اس سے بھی نیا نکاح ہوگا اور حق المہر بھی نہیں۔ وقوله تعالى وآتوهم ما أنفقوا يعني أزواج المهاجرات من المشركين ادفعوا إليهم الذي غرموه عليهن من الأصدقة۔ اللہ نے یہ بھی حکم فرما دیا کہ بھئی عورت تو مسلمان ہو کے آ گئی، اس کا خامند جو ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، وہ نہیں آیا، لیکن اس نے اس بیوی پہ خرچ تو کیا تھا نا، عقل مہر دی، نکاح ہوا، خرچہ ہوا، تو اب جو مسلمان یہاں اس سے نکاح کرنا چاہے اس کو خرچہ واپس کرے، تاکہ اس کا حق کیوں مارا جائے، اس کا حقوق جو عباد ہے کیوں باقی رہے، تو اس کو واپس کیا جائے۔ قالوا ابن عباس مجاہد وقتادہ والزہری وغیر واحد وقوله تبارک وتعالی ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن یعنی اذا آتیتموهن اصدقتهن فانکحوهن ازوجوهن بشرطه من انقضاء العدة والولی وغیر ذلك۔ اب ہم اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کی عدت گزر گئی ہے، اب تم نکاح کرنا چاہتے ہو بالکل کرو، لیکن ان کو حق المہر بھی دو
اور اس کے ولی کی شرطیں، باقی بھی ساری شرطیں جو ہیں وہ پوری ہوں گی۔ وقوله تبارک و تعالی ولا تمسكوا باسم الكوافر تحریم من اللہ عز وجل علی عباده المؤمنین نکاح المشرکات والاستمرار معهن۔ اب اللہ نے حرام کر دیا کہ کوئی مسلمان اپنے گھر میں مشرکہ عورت نہ رکھے، اگر وہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، اس کو چھوڑ۔ کیوں؟ مشرکہ جب تیرے لیے حرام ہے تو پھر اس کو قابو میں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ وفي الصحيح عن الزهري عن عروة بن مسعود مروان حكم أن رسول الله لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاءوا نساؤه من المؤمنات فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله ولا تمسكوا باسم الكوافر فطلقهم الخطاب يومئذ امرأتين تزوج إحداهما معاوية بن سفيان والأخرى صفوان بن أمية وقال ابن سلمى عن الزهري انزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأسفل الحديبية صالحهم ألا أنه من نتاه منهم رده إليهم فلما جاء النساء نزلت هذه الآية وأمروا أن يردوا الصداق إلى أزواجهن وحكم المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن يردوا الصداق إلى أزواجهن قال ولا تمسكوا باسم الكوافر۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح کے اندر یہ روایت موجود ہے مسور اور مروان ابن الحکم سے کہ سرکار دو عالم نے جب معاہدہ فرمایا تھا کفار قریش سے جاءوا نساء من المؤمنات، تو کئی مومنہ عورتیں بھی آ گئیں۔ تو اب اللہ نے قرآن میں حکم فرما دیا کہ کوئی عورت مومنہ ہجرت کر کے آئے، امتحان کرو، اگر مومن ہے اس کو واپس نہ کرو۔ اور اسی طرح اللہ نے یہ بھی حکم دے دیا کہ تمہارے گھر میں کوئی مشرکہ ہے اس کو بھی چھوڑ دو، کیونکہ اب مشرکہ کا نکاح جو ہے وہ حرام ہو گیا، مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا، عورت مشرکہ ہے تب بھی نہیں ہو سکتا، مرد مشرک ہے تو اس سے بھی کسی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن دو بیویوں کو طلاق دی، تو ان کے طلاق دینے کے بعد تزوج احداهما معاویہ بن ابی سفیان والاخرى صفوان بن امیہ، تو جن کو حضرت عمر نے چھوڑ دیا تھا، ایک سے حضرت معاویہ کی شادی ہوئی اور دوسری سے صفوان ابن امیہ کی شادی ہوئی۔ وقال ابن سعد معمر عن الزهري انزلت هذه الآية على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب حدیبیہ میں تھے تو یہ آیت اتری۔ فلما جاء النساء، جب عورتیں آئیں تو یہ آیت آئی، اور یہ بھی حکم آیا کہ جو عورت ادھر آ گئی ہے اس کے خامند کا جو حق ہے یا کل مہر ہے وہ اس کو واپس کی جائے، اور مشرکین کو بھی حکم ہوا کہ تمہارے بعد اگر کوئی عورت مسلمان مرتد ہو کے آ جائے تو تم بھی اس کے خامند کو حق المہر اور ہر چیز جو ہے واپس کرو۔ بہرحال اب اس مسئلے میں یہ بات سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو عورتوں کو طلاق کیوں دی؟ کیونکہ حدیث صحیح ہے، اور پھر یہ بھی ہے کہ ایک سے نکاح جو ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا، اور ایک سے نکاح جو ہے صفوان ابن امیہ کا ہوا۔ اصل میں قصے کو وضاحت سے ذکر نہیں کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ بیویاں جو ہیں وہ حالت مشرکہ ہونے میں مکے میں تھیں، آپ تو ہجرت فرما گئے، وہ رہ گئیں۔ اچھا، اس وقت تک مشرکہ سے نکاح حرام نہیں تھا، حضور پاک کی بیٹی کا نکاح جو ہے عاصم بن ربیع سے ہوئی تو کافر تھا،
تو اس وقت کافروں کا مسلمانوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا. جیسے زمانہ اولا میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کا نکاح تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی تو لوط علیہ السلام اس زمانے میں یعنی کافر عورت سے نکاح جائز تھا. لیکن اب حکم آ گیا کہ بھی لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن. نہ مشرکہ مسلمان پہ حلال ہے اور نہ مسلمان پر مشرکہ عورت حلال اور نہ کافر پر مسلمان عورت حلال ہے. ان کا نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہے تو نکاح فسخ ہو گیا. اس لیے حضرت عمر نے طلاق دے دی. بعد میں وہ اسلام لے آئی. اسلام لانے کے بعد پھر ان کا نکاح جو ہے وہ حضرت معاویہ اور صفوان ابن امیہ سے ہوا. یہ نہیں کہ اسی وقت انہیں طلاق دی انہوں نے نکاح کر لیا. یعنی واقعے کو اختصار سے بیان کیا جاتا ہے. بھئی انجام کیا ہوا؟ حضرت عمر نے تو طلاق دے دی. پھر کیا ہوا؟ نے کہا پھر ان عورتوں کا نکاح فلاں فلاں سے ہوا تھا. یہ مانا نہیں ہوتا کہ اسی وقت ہو گیا. وہ تو طلاق کے بعد عدت ہے، زمانہ ہے، اور پھر وہ مسلمان ہو کر وہاں آئیں، اس کے بعد جا کے نکاح جو ہے وہ ہو گیا. اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ اسلام کے اندر حلال میں شرم نہیں ہوتا، حرام سے شرم ضروری ہے. اب ہمارا مزاج، دماغ، عادات اتنے الٹے ہو گئے ہیں کہ ہمیں حلال سے شرم آتی ہے، حرام سے شرم نہیں رہی. مصیبت ہو گئی. مثال کے طور پر آپ اپنی بیوی کے ساتھ مدینہ منورہ کے سفر پہ جا رہے ہیں. میاں بیوی ہیں، گاڑی ہے، کار ہے. اچھا اب تو ماشاءاللہ راستے میں ہوٹل بھی بن گئے. پہلے تو خیر ہوٹل نہیں ہوتے تھے. پہلے تو ایسے پرانے گاہوے ہوتے تھے. بڑی مشکل سے مستورہ وغیرہ میں اچھی مچھلی مل جاتی تھی تازہ. تو ورنہ تو بس وہی چاول اور کبسا اور ایسی چیزیں ہوتی تھیں. اور پانی بھی وہ کوئی برف کا یا ٹھنڈا پانی کا تصور ہی نہیں تھا. وہ تو بس مٹی کے جو سرائیاں ہیں وہ بھر کے ایسے رکھ دیتے تھے ہوا سے، وہ جو ٹھنڈی ہو گئی نا بس ہو گئی. تو اب یہ ہے کہ مثلا میاں بیوی مدینے پاک جا رہے ہیں. ایک بات کو سمجھے، ان کے پاس گاڑی ہے، کار ہے. خامد کو خیال آ گیا، شہوت آ گئی. اچھا اس کی بیوی ہے، حلال ہے، لیکن وہ حلال سے شرم کرے گا، بیوی کو کبھی نہیں کہے گا. وہ اپنی شہوت میں اندر اندر جلتا رہے گا. کہے گا یار کیا طریقہ ہے، میں کیا کہوں، شرم کی بات ہے، ہم راستے میں. اچھا اگر وہ کہہ بھی دے تو بیوی کہے گی عجیب بات ہے، کیا تمہیں کوئی ایسی آگ لگ گئی ہے، جا رہے ہیں مدینہ شریف، وہاں جا کے ملیں گے، تو ضروری ہے کہ ہم راستے میں ملیں. یعنی حلال میں بڑا شرم ہے. اور اگر راستے میں کہیں گاڑی کھڑی کریں اور نعوذ باللہ کوئی غلط عورت، غیر محرم عورت مل جائے تو پھر کوئی نہیں چھوڑے گا، ہر کوئی فائدہ اٹھا لے. پھر نہیں کہے گا راستہ ہے، ریت ہے، نیچے بستر نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، کہاں لیٹے، حرام کا مال ہے رگڑو. تو ہمارا اور مسلمانوں کا یہ فرق. اب دیکھیں کہ حضور پاک رحمت دو عالم اللہ کی کائنات میں، یاد رکھو اللہ تو خالق ہے نا، مخلوقات میں میرے مدنی محبوب سے زیادہ شان والا کوئی نہیں آیا اور نہ قیامت تک آئے گا. اسی لیے بعد عاشقوں نے محبت میں یہ ترجمہ بھی کیا ہے کہ مولا تیرے اوپر وحدت ختم ہے اور محمد پہ رسالت ختم. تیرے سوا خدا کوئی نہیں اور محمد کے سوا مصطفیٰ کوئی صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کو فارسی بزرگوں نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ ہے مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی شان ہے مخلوق میں تو حضرت محمد مصطفیٰ.
یہ ایمان ہے ہر کلمے پڑھنے والے کا، اس میں کوئی جھگڑا نہیں، اس میں کوئی حنفی شافی مالکی حنبلی اہل حدیث تبلیغی نہیں، ہر کلمے پڑھنے والے کا یہ ایمان ہے۔ اچھا، پھر حضور پاک کو اللہ نے 100 مرد کی طاقت دی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن حج پہ آنا تھا، ایک رات میں آپ 9 بیویوں کے پاس گئے، اتنی اللہ نے طاقت دی۔ اچھا، پھر طاقت کے بعد کنٹرول یہ تھا کہ اگر نہ چاہیں تو مہینوں تک عورت کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ اب بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب حج سے ہم مزدلفہ میں آئے عرفات سے، تو حضور پاک نے فرمایا کہ جو عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا ضعفہ ہیں یا بکریاں چرانے والے ہیں، ان سب کو اجازت ہے کہ 12 بجے رات کے بعد مغرب عشاء وہاں مزدلفہ میں پڑھیں، وہاں کچھ دیر بیٹھے، اس کے بعد چلے جائیں مینا۔ تو بی بی فرماتی ہیں کہ ہم وہاں سے چل پڑے اور ہم نے فجر کی نماز مینا میں ادا کی، اور فوراً ہم نے کنکریاں ماری، اور کنکریاں مارنے کے بعد نہر اور بال کٹا کے فوراً مکے میں پہنچے، طواف زیارت کیا اور غسل کر کے کپڑے پہن کے تیار ہو گئے۔ پتہ نہیں حضور بلا لیں، حلال ہے، وہ حلال میں شرم نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جیسا آدمی رضی اللہ عنہما مکہ مکرمہ میں آئے، طواف زیارت کیا، واپس مینا جا رہے تھے۔ اس زمانے میں راستے تو تھے نہیں، پہاڑوں کے اوپر سے اترنا پڑتا تھا، کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ مینا جانا آنا کوئی اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ تو اللہ اس حکومت رشیدہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے مشکلات ہی حل کر دیے ہیں کہ اب گاڑیوں کے الگ راستے ہیں، پیدل والوں کے الگ راستے ہیں، اور اس پہ مینا تک عرفات تک چھت ڈالی گئی ہے کہ دھوپ بھی نہ لگے پیدل چلنے والے کو۔ اور اب تو ماشاءاللہ ٹرین چلا رہے ہیں، اس سال تو انشاءاللہ ٹرین چلے گی، پچھلے سال بھی چلی تھی، اس سال اور زیادہ چلے گی، اور 1-2 سال کے بعد تو سمجھو سارے حاجیوں کا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ٹرین پہ جائیں گے، ٹرین پہ آئیں گے، نہ دھواں، نہ کوئی ٹریفک جام، نہ پریشانیاں۔ اچھا، پھر جدہ سے مکہ، مکہ سے مدینہ منورہ، سب ٹرین جائے گی، 2 گھنٹے میں آدمی مدینہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ تو بہرحال جو خدمت کر رہے ہیں نا، اس کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، بس ایک ہے کہ اللہ ان کو بدلہ عطا فرمائے۔ یہ حاجیوں سے نہیں کماتے، یہ دماغ سے نکال لو، نہ عمرے والوں سے کماتے۔ حکومت تو 1 ریال بھی فیس نہیں لیتی۔ یہ جو تم دیتے ہو پیکج وغیرہ، یہ تو تمہارے اپنے ایجنٹوں کی کمائی ہے، ہوٹل والوں کے کرائے ہیں، ان کی فیسیں ہیں، تمہارے ہوائی جہازوں کے کرائے ہیں۔ حکومت سعودی تو کچھ نہیں لیتی، نہ حاجی سے حکومت کچھ لیتی ہے۔ وہ جو پیسے کاٹے جاتے ہیں وہ معلم کے ہوتے ہیں، وہ دلیل کے ہوتے ہیں، حکومت کچھ نہیں لیتی۔ حکومت تو ہر سال خرچ کرتی ہے حاجی پہ۔ وہ تو آخر معلم ہے، اس نے مکتب سنبھالنا ہے، 5000 حاجی کو کنٹرول کرنا ہے، ان کے وہاں خیموں کا انتظام کرنا ہے، ان کے لیے بسیں، گاڑیاں، آنا جانا، جدے پہنچا تو اس کا ان کو فیس دی جاتی ہے۔ اور یا بسوں کا کرایہ ہوتا ہے تو وہ کمپنی والے لے جاتے ہیں۔ حکومت الحمدللہ حاجی عمرے والے سے 1 ریال بھی نہیں لیتی ہے، اور ہر سال حاجی پہ خرچ کرتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا ٹرین جو بن رہی ہے اس میں کتنا پیسہ لگے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا اب جو حرم بن رہا ہے اس میں کتنا خرچہ ہوگا؟ یہ 12 لاکھ آدمی کی جگہ ہوگی نماز پڑھنے کی۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو گھڑی لگی ہے اس میں کیا خیال ہے آپ کا کتنا خرچہ ہوگا؟ کہ انہوں نے پوری دنیا کا ریکارڈ بھی توڑ دیا کہ اب دنیا میں بگ بین کا نام ہوتا تھا، اب اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، اب حرم والی گھڑی پوچھی جائے گی۔
اور حاجی کو بھی سبق دیا کہ دیکھو گھڑی میں 1 گھنٹہ گزر گیا، تیری زندگی کا کام ختم ہو گیا، تیرا دن گزر گیا، تیرا عمرے کا دن کٹ گیا، عبادت کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ گھڑیاں اس لیے لگائی جاتی ہیں، اس لیے نہیں لگائی جاتی میں خوبصورت لگتی ہیں۔ اور یہ 8 کلومیٹر دور سے اس کا ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا اندر باہر پیور سونا ہے۔ 3 ارب اس پہ خرچ ہوا ہے، 3 ارب روپے نہیں، ریال نہیں، ڈالر۔ اب آپ اندازہ کریں بھائی حرم پہ کتنا خرچ ہوگا۔ یہ جتنا لوگوں کے گھر تھے ان کو بھی تو پیسے دو، پھر ان گھروں کو توڑو، پھر بناؤ، پھر تعمیر کرو۔ اب جناب ہر طرف سے، عتیبیہ سے، شیب عامر سے، جرول سے، ہر طرف سے انہوں نے نیچے سرنگیں بنا دی۔ حاجی نیچے آیا اور سیدھا حرم۔ تو ان کے تو خدمات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے نا۔ اس زمانے میں تو مینا جانا ایک حضرت امتحان تھا، جوتے ٹوٹ جاتے تھے، پتھر ہے، روڑے ہیں، کنکر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ بھئی میری تو خواہش ہو رہی ہے ملنے کی۔ تو بیوی نے کہا مجھے تو انکار نہیں ہے، میں آپ کی بیوی ہوں، لیکن میں نے تو ابھی بال بھی نہیں کٹوائے ہیں، گویا میں احرام میں ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کون سا مشکل بات ہے؟ تو آپ نے اس کے بال لے کے دانتوں سے کتر کے پھینک دیے، فرمایا اب تو کٹ گئے نا، تو حلال ہے، کوئی شرم نہیں، بیوی ہے اس کی۔ اور حضور نے فرمایا جو تم بیوی کو کھانا کھلاتے ہو یا بیوی سے جماع کرتے ہو، اس پر بھی اللہ تمہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عجیب بات ہے، کھانا کھلانا بیوی کا ہماری ذمہ داری ہے، اچھا جماع کرتے ہیں تو ہم خود فائدہ اٹھا رہے ہیں، نفع اٹھا رہے ہیں، لذت حاصل کر رہے ہیں، اس پہ ثواب کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا عجیب آدمی ہو، اگر یہی کام غیر عورت سے کرو تو گناہ ہوگا؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، وہ تو فرمایا پھر یہاں ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ الملاعبۃ والمداعبۃ، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کھیل کود کر رہا ہے تو یہ نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہے۔ وجہ کیا ہے سمجھو؟ نفل پڑھنے سے تو نماز کا ثواب ہوگا نا، جب بیوی سے پیار کرے گا تو پھر باہر تو مکالا نہیں کرے گا نا، وہ تو جہنم سے بچے گا نا، بیوی تو اس کی ڈھال ہے نا۔ جب آدمی کا گھر میں پیٹ بھر گیا ہے تو باہر چاہے کوئی بریانی پیش کرے کون کھاتا ہے؟ کہ یار میں کھانا کھا چکا ہوں۔ یہ اندر کے بھوکے ہوتے ہیں نا جو باہر منہ مارتے ہیں، کیونکہ ہماری عورتوں کا مثلا مزاج ہے نا کہ جس دن دعوت ہو، شادی ہو، کہیں جانا ہو، پورا فل میک اپ کر کے ڈریس اپ ہوگی، اور آگے پیچھے شوہر کے لیے ایسے بیٹھی ہوگی جیسے کوئی ڈائن بیٹھی ہو بال کھول کے۔ وہ بیچارے کے سارے جذبات دیکھتے مر جاتے ہیں، کہتے اس بلا کے ساتھ کون ملے؟ پھر وہ باہر منہ کالا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ شریعت میں کوئی شرم نہیں۔ ایک عورت آئی حضور کے پاس، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ 2 آدمی ابھی جہم بھی ہے اور معاویہ بھی ہے، یہ دونوں میرے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، میں آپ سے مشورہ لینا چاہتی ہوں میں کس سے شادی کروں؟ آپ نے فرمایا بات سنو، یہ معاویہ جو ہے سعلوک ہے، اس کے پاس پیسے شیسے ہیں نہیں، وہ تو بالکل خالی دامن ہاتھ ہے، اور دوسرا جو ابھی جام ہے وہ ڈنڈا ہر وقت ہاتھ میں رکھتا ہے، وہ اپنی بیویوں کو مارتا بہت ہے، اب تمہاری مرضی کیسے شادی کرو؟ کوئی اس میں شرم نہیں۔ حضرت عمر کی بیٹی بیوہ ہوئی تو سیدھا حضرت عثمان کے پاس آئے کہ میری بیٹی سے شادی کر لو، کوئی شرم نہیں۔ ہم کہتے ہیں جی بیٹی والے ہماری ناک کٹ جائے ہم جا کے کہیں لوگوں سے؟ اللہ کے بندے، بیٹی ہو بیٹا ہو آدمی ایک دوسرے کو کہتا ہے، کہو گے تو مسائل حل ہوں گے نا۔
تم اکڑ کر کے گھر میں بیٹھے رہو تو لوگ خواب دیکھیں گے تمہاری لڑکیوں سے رشتہ لینے کے لیے. اپنے مسائل ہیں لوگوں کے پاس رکھو، علماء کے پاس جاؤ، آپ کے قریب کوئی دینی مدرسہ ہے وہاں چلے جاؤ، عالم سے کہو میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، کوئی اچھا لڑکا نظر آئے تو رشتہ کر دو. دیکھو سارے مسائل حل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اگر عورتیں آئیڈیل کی تلاش میں ہیں تو پھر انشاءاللہ نہ آئیڈیل ملے گا تو نہ جیڈیل ملے گا. پھر گھر میں بیٹھی رہیں اور جلتی رہیں اور بوڑھی ہو جائیں. استخارہ کرو، خیر ہے بس کر دو. کیوں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان یکونوا فقراء، اگر وہ غریب ہیں اللہ فرماتے شادی کرو میں ان کو غنی بنا دوں گا. اسی لیے ہمارے لوگوں نے ایک مثال بنا رکھی ہے نا جی کہ رزق عورت کی وجہ سے ملتا ہے اور عزت خاوند کی وجہ. یہ مدرہ شدرہ کوئی نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو غنا عطا فرما دیتے ہیں. اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی چیز میں نحوست یا برکت ہوتی تو 3 چیزوں میں، یا گھر میں یا گھوڑے میں یا بیوی. کبھی آدمی گھر لیتا ہے جو کچھ ہے پہلے ہی برباد ہو جاتا ہے. کبھی گھر لیتا ہے ماشاءاللہ وقت لگ جاتا ہے. کبھی عورت گھر میں آتی ہے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. کبھی آتی ہے جو پہلا تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح گھوڑا خریدتا ہے جو پہلا رزق تھا وہ بھی گیا یا اور زیادہ مل گیا. تو ان چیزوں میں نحوست بھی ہو سکتی ہے اور برکت بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حلال سے کوئی شرم نہیں، حرام سے شرم کرو. کہ غیر محرم پہ نظر نہیں ڈالنا، غیر محرم کو دیکھنا نہیں ہے، غیر محرم سے بات نہیں کرنی ہے. اگر کوئی ضروری بات ہے تو بس ہاں نہ ہمیں جواب دو، لمبے قصے کہانیاں نہ کرو. تو اس لیے اب دیکھیں اسلام کتنا انصاف کر رہا ہے کہ بھئی اگر وہاں سے عورت آ گئی اس کا خامن تو وہاں رہ گیا، اس نے جو خرچ کیا تھا اس کو واپس کرو. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال إنما حكم الله بينهم بذلك لأجل ما كان بينهم وبينهم من العهد. اللہ نے یہ حکم کیوں دیا تھا کہ ان کی آپس میں معاہدہ تھا، صلح تھی. وقال محمد بن اسحاق الزهري طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها معاوية أم كلثوم بنت عمرو بن جربة الخزاعية وهي أم عبد الله وزوجها أبو جهم بن حذيفة بن غانم رجل من قومه وهما على شركهم وطلق طلحة بن بيت الله عروة بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص وقالوا تعالى واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. اب محمد بن اسحاق زہری فرماتے ہیں حضرت عمر نے اس دن قریبہ بنت ابی امیہ، یہ ان کی بیوی تھی، اس کو چھوڑ دیا. اس کے ساتھ پھر نکاح ہوا حضرت معاویہ کا. ام کلثوم بنت عمرو بن جرور الخزاعیہ جو ہے اس کا نکاح ہوا ابو جہم ابن حذیفہ ابن غانم سے، اسی قبیلے کا تھا. طلحہ ابن عبید اللہ نے بی بی عروہ بنت ربیعہ کو طلاق دے دی. فتزوجها بعده خالد ابن سعید ابن العاص، بعد میں خالد ابن سعید ابن العاص سے اس کا نکاح ہوا. تو اللہ نے فرمایا وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، ان سے مانگو جو تم نے خرچ کیا ہے. بل يَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور وہ مانگیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے. وَطَالَبُوا بِمَا أَنفَقْتُمْ عَلَىٰ أَزْوَاجِكُمْ اللَّاتِي يَذْهَبْنَ لِلْكُفَّارِ إِنْ ذَهَبْنَا وَلْيُطَالِبُوا بِمَا أَنفَقُوا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمُ اللَّاتِي هَاجَرْنَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ. وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَفِي الصُّلْحِ وَاسْتِثْنَاءِ النِّسَاءِ مِنْهُ وَالْأَمْرُ بِهَٰذَا كُلُّهُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بِهِ بَيْنَ خَلْقِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے جو اللہ نے فیصلہ فرمایا ہے عورتوں کے بارے میں، اور یہ سارے اللہ کے حکم ہیں. کوئی یعنی پیغمبر نے اپنی طرف سے یہ حکم نہیں دیا. واللہ علیم حکیم علیم عباد حکیم فی ذلک، اللہ علم والے ہیں کہ میرے بندوں کے لیے کیا بہتر ہے. اللہ حکیم ہے ہر چیز کا، ان کا فیصلہ جو ہے وہ حکمت پہ مبنی ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں من فاتکم شیء من ازواجکم الکفار
فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا قال مجاهد وقتادة هذا في الكفار الذين ليس لهم أحد إذا فرت إليهم امرأة لم يدفعوا إلى زوجها شيئا. فرماتے ہیں کہ کافروں کے بارے میں ہے جن کے ساتھ کوئی عہد نہیں، اگر عورت بھاگ جائے فلم يدفعوا إلى زوجها شيئا إذا جاءت منهم امرأة لا يدفع زوجها شيئا، اگر اس کا خاوند واپس نہ کرے، وہاں کی کوئی عورت بھاگ کے آئے تو پھر تم بھی اس کا خرچ جو ہے ان کو واپس نہ کرو. حتی يدفع زوج الصاحب درهم مثل نفقته عليها، یعنی اس کے بدلے میں تم بھی روک لو، وہ دے دے تم بھی دے دو. وإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى وقال ابن جرير حدثنا يونس قال حدثنا وهب قال أخبرني يونس الزهري قال أقر المؤمن بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم. اللہ کے ایمان والوں نے تو فیصلہ قبول کیا اور جو عورتیں آئیں ان کا سارا خرچہ ان کے شوہروں کو واپس کر دیا. وَأَبَى الْمُشْرِكُونَ أَن يُقِرُّوا بِحُكْمِ اللَّهِ بِمَا فَرَضَ عَلَيْهِم مِّنْ أَدَاءِ نَفَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ، لیکن مشرکوں نے واپس نہ کیا. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين المشركين رد المؤمنون إلى زوجها النفقة التي أنفق عليها من العقد الذي بأيديهم الذي أمروا أن يردوها المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهم اللاتي آمنوا وهاجرن ثم ردوا إلى المشركين فإن كان بقي لهم والعقب ما كان بقي من صداق النساء الكفارين آمنوا وهاجرن. فقال له في بعض في هذه الآية يعني إن لهكت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار أمر الرسول من يطع مثل ما أنفق من الغنيمة. وهذا قول مجاهد فعاقبتم أصبتم غنيمة من قريش وغيرهم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا يعني مهر مثلها. وهكذا قال مسعود إبراهيم وقتادة ومقاتل والضحاك وسفيان الثوري أيضا. وهذا لا ينافي الأول لأنه إن أمكن الأول فالأولى فإلا فمن الغنائم التي تؤخذ من يد الكفار. وهذا أوسع واختيار ابن جرير ولله الحمد والمنة. اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر عورت آ گئی تو اس کے خامند کو ہم سارا خرچہ دیں. ادھر کی کوئی عورت چلی گئی تو اس کا خامند جو ہے خرچہ ادا کرے. مسلمان نے تو ادا کر دیا لیکن کافروں نے تو نہیں دیا. تو اب وہ ہم کیسے لیں؟ تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اگر جنگ ہو مال غنیمت میں مال آئے تو اس سے لے لیا جائے تاکہ مسلمانوں کا حق جو ہے وہ پورا ہو جائے. یا یہ کیا کہ ایک عورت آئی تھی اس کے خامد نے کچھ نہیں دیا، ادھر سے ایک عورت گئی یہ اس کو نہ دے اس کو دے دے تاکہ حق جو ہے برابر ادا ہو جائے. واللہ تعالی اعلم. کہتے ہیں جی کہ احرام کو باندھنے کے لیے اندر جو ہے وہ لاسٹک لگا دی جائے پھر تو وہ شلوار بن گئی، وہ چادر تو نہ رہی، تو حرام ہے. احرام میں مرد کے لیے 2 چادریں ہیں، تو میں چادریں باندھنی نہیں آتی تو چادر پہ اوپر پٹی باندھ لو، پیٹی باندھ لو بس. یہ تو نہیں نا کہ اندر لاسٹک لگا کے سلائی کرو، یا بعد میں وقوف جو ہے وہ بکسوئے لگا دیتے ہیں، وہ تو سلائی ہو گئی، وہ تو حرام ہے، وہ دم پڑ گئی. نیچے بھی چادر ہے اوپر بھی چادر ہے، کھلی ہے، کوئی باندھنے کی ضرورت نہیں، کوئی لاسٹک کی ضرورت نہیں. کہتے جی کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی، عورت کا حق مہر جو تھا اس کے بھائی نے لے کے استعمال کر لیا. حق المہر تو ہم نے بیوی کو دینا تھا یا اس کے بھائی کو دینا تھا؟ اس کا بھائی کھا گیا، تم جانو بھائی جانے، بیوی کو تو حق المہر ادا کرو نا. حق المہر تو بیوی کا ہے، نہ وہ اس کے باپ کا ہے نہ اس کے بھائی کا ہے، وہ تو خالصتاً عورت کا حق ہے. اب کہتا ہے جی کہ عورت کے بارے میں طلاق کا معاملہ چل رہا ہے، عورت کا بھائی کہتا ہے کہ میری بہن کو طلاق دو تو پھر میں آپ کو مہر کے پیسے دے دوں گا.
بھائی اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ تمہارا نہیں، وہ حرام ہے، وہ تیرا حق ہے، تم اپنا لے لو، لیکن عورت کو پوری طرح حق المہر دو گے کیونکہ تمہاری بیوی رہ چکی ہے، چاہے طلاق ہو چاہے کچھ، حق المہر اس کا ہے۔ اصل مشکل یہ ہو جاتی ہے، دعا کرو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اور ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت دے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چالاکی ہے۔ عورت کو حق المہر نہیں دیا، اس کے بھائی کو دے دیا، اب منوبت طلاق بھی آ گئی، اب اس کے بھائی کو کہتے طلاق دے دوں گا، وہ پیسے مجھے دے دو، یعنی وہ پیسے بھی واپس آ گئے، عورت بھی چلی گئی، جان چھوٹی۔ یہ جناب اس کے بھائی سے لو یا نہ لو، پہلے عورت کو حق المہر ادا کرو، پھر عورت کے بھائی سے لیتے ہو لے لو، نہیں لیتے ہو نہ لو۔ یہ نہیں ہے کہ اگر طلاق دے دو تو حق المہر گر جائے گی، حق المہر تو ہر حال میں تمہارے ذمہ لازم ہے۔ اچھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ مثلا نکاح ہوا اور اس عورت کے ساتھ ایک کمرے میں تو 10 منٹ یا آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے، کوئی جمع نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، لیکن خلوت سیاح ہو گئی ہے، پھر بھی حق المہر دینی پڑے گی۔ اگر تو جمع ہوگی اب پوری حق المہر، ورنہ آدھی حق المہر دینی ہوگی۔ کہتے تھے کہ میری بیوی مجھ سے بہت لڑائی کرتی ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ وظیفے سے بابا کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عورت کی لڑائی کے وجوہات ہوتے ہیں، جب اصل وجہ کو دور نہ کیا جائے تو وظیفے کیا کریں گے؟ وہ مثال ہے نا، ایک آدمی نے آ کے ایک مولوی صاحب سے پوچھا کہ جی ایک کتا مر گیا ہے کنویں میں، ہم پانی کتنا نکالیں؟ اس نے کہا 200 ڈول نکال دو۔ وہ بیچارہ چلا گیا لیکن سمجھ نہ آیا، دماغ مطمئن نہ ہوا۔ ایک اور مولوی ٹکر گیا، اس سے کہا کہ جی یہ کتا پڑ گیا کنویں میں، مر گیا ہے، اب کتنا پانی نکالیں؟ فلاں مولوی نے کہا 200 کا بے وقوف ہے، سارا پانی نکالو۔ پھر چلا گیا، پھر اور آگے جب گیا تو کچھ صحیح عالم مل گیا، اس سے کہا کہ حضور ایسے، انہوں نے کہا پہلے کتا تو نکالو، کتا اگر اندر پڑا رہے سارا پانی بھی نکال دو تو کیا ہو جائے گا، یا 200 ڈول نکالو گے، پہلے کتا نکالو۔ تو اصل وجہ جو ہے تمہاری اور بیوی میں لڑائی کی، اصل وجہ کو ڈھونڈو کہ لڑائی کا سبب کیا ہے۔ جب تک اس اصل سبب کو دور نہیں کرو گے تو نہ وظیفے کام آئیں گے نہ تویز کام آئیں گے۔ اور اکثر اسباب یہ ہوتے ہیں کہ مرد جو ہیں وہ اپنی بیوی کے جو حقوق زوجیت ہیں، جذبات ہیں، وہ صحیح معنی میں پورا نہیں کر سکتا، پھر عورت لڑے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ دوسری وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ عورت کو کبھی اس نے ایک پیسہ بھی نہیں دیا، یہ سمجھتے ہیں یہ سارا گھر اس کا، سارے گھر کو کیا کرے، آگ لگائے وہ، اور جی سارا گھر اس کا، ہم نے اس کو کبھی منع کیا؟ منع نہیں کیا، تم نے کبھی اس کو کہا کہ جی یہ 200 ریال مہینے کا لے لو، یہ تمہاری مرضی ہے، شاید چیز خریدو، کپڑا خریدو، کچھ کرو، یہ تمہارا خرچی ہے، وہ تم نہیں کرتے ہو۔ تو عورت تنگ آتی ہے، اس کے کوئی گھر والے ملنے آ گئے، کوئی ماں باپ آ گئے، کوئی بھائی بہن آ گئے، کوئی بچے آ گئے، کیا دیں ان کے، اس کے ہاتھ میں تو ہے کچھ نہیں، وہ لڑے گی نہیں تو کیا کرے گی؟ پھر وہ کہے گی چلو اگر مجھے یہ آرام سے نہیں رکھتا تو میں بھی تو اس کو آرام نہ کرنے دوں نا۔ یہ بھی جب آئے تو آگے لڑائی کی آگ تیار ہو۔ اور تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض عورتیں فطری طور پہ ہوتی ہی لڑاکا ہیں،
اللہ نے جتنے مرد عورتیں بنائی ہیں نا، ان سب کی مثال ایسے ہے، کسی کی بکری جیسی ہوتی ہے، کوئی گائے جیسی ہوتی ہے، کوئی بھینس جیسی ہوتی ہے، کوئی کتی جیسی ہوتی ہے، ہر وقت کاٹتی رہتی ہے. یہ حالات ہیں. حضرت مرزا جان جانا رحمت اللہ علیہ جو تھے، بڑے اللہ کے اولیاء میں سے تھے. ان کی بیوی جو تھی بڑی بدزبان تھی. حضرت نے اپنے خادم سے، پٹھان خادم تھا ان کا، اس سے کہا کہ جاؤ اور کہو مہمان آئے ہیں، ذرا 2-3 آدمیوں کے لیے چائے بنا کے بھیج دیں. وہ واپس آیا بیچارہ تو اس کی آنکھیں سرخ، پٹھان کا چہرہ سرخ، وہ آگ بنا ہوا. تو حضرت سمجھ گئے، حضرت میں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کیا بات ہے، یہ تمہارا بیوی ہے، خدا کی قسم میرا بیوی ہوتا میں گولی مار دیتا. انہوں نے کہا حضرت میں نے چائے کا کہا، اس نے 500 گالی آپ کو دیا اور 1000 مجھے دیا. ہے بیوی ہے؟ خدا کے لیے ایسا بیوی کو طلاق دو، ہم آپ کو اپنی بیٹی دیتا ہے. حضرت ہنستے رہے، مسکراتے رہے. اللہ والے لوگ تھے. تھوڑی دیر کے بعد جب خان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تو حضرت نے فرمایا دیکھو خان صاحب، حدیث میں آتا ہے ما یحب لنفسک یحب لاخیک، ما یکرہ لنفسک یکرہ لاخیک. جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو اس کے لیے بھی ناپسند کرو. میں تو ایک عذاب سے گزر رہا ہوں، میں طلاق دے کے دوسرے بھائی کے گلے میں ڈالوں تو اس حدیث کی مخالفت ہے. اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے، بس ہم کو تو ہے. انہوں نے کہا ایک بات، اس نے کہا دوسری بات سنو خان صاحب، مجھے جو اللہ نے یہ مقام دیا ہے ولایت کا، اسی بیوی کی وجہ سے تو ملا ہے کہ وہ بکواس کرتی ہے، میں صبر کرتا ہوں، اللہ مجھے اونچا کر دیتے ہیں. تو جس کی وجہ سے میں ولایت حاصل کر رہا ہوں اس کو چھوڑ دو، عقل کی بات کرو. اور نے کہا پھر ہم کو تو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا، ہم پٹھان لوگ ہیں نا، ہم تو بس وہ گولی والا بات جانتا ہے، اور ہم کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا. تم برداشت کر سکتے ہے کرو، ہم نہیں کر سکتا. تو یہ بھی بات ہوتی ہے، مہربانی کرو طویل شویز پہ زور نہ لگاؤ. آج تم میرا کہنا مانو، شام کو جا کے اس کو 100 ریال پیش کرو، اس کو کہو 100 ریال ہے، اپنے منشے سے جا کے کوئی چیز لے لو مکے سے، دیکھو رات خیر کی گزرتی ہے کہ نہیں. یہ اصل تویز پہ عمل کرو. مولوی مکی کا تویز کچھ نہیں کرے گا. تویزوں سے کام ہوتے تو ساری دنیا تویز لے کے نہ ہو جاتی، کیڑے نہ پڑ جاتے دشمن کی توپوں میں. کہتے ہیں کہ میں رکن یمانی پہ استلام کر رہا تھا، کوئی عورت بیچاری اس نے بوسہ دینے کی کوشش کی تو میرے ہاتھ پہ اس کا منہ لگا. اللہ نیتوں کو جانتے ہیں، آپ کی نیت نہیں ہے، بات ختم ہو گئی. بس زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ پڑھ لیا، لا حول پڑھ لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیوں؟ اللہ جانتے ہیں نیت کو. تم نے تو نہیں اس کے منہ کو ہاتھ لگایا نا. مسئلہ پتہ نہیں کیا. اچھا، جنازے کی نماز میں میرا بھائی حنفی مسلک میں نماز جنازہ کی پہلی تکبیر کے بعد ثنا ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف ہے، تیسری تکبیر کے بعد دعا ہے، بس. لیکن امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد سورۃ فاتحہ ہے، اس کے بعد درود شریف ہے اور اس کے بعد دعا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک ہر نماز میں فاتحہ ضروری ہے. تو امام صاحب فرماتے ہیں اصل میں تو جنازہ جو ہے یہ نماز ہے ہی نہیں. کون سی ایسی نماز ہے جو رکوع سجود کے بغیر ہو؟ یہ تو ہے ہی دعا. اور پھر یہ جو امام صاحب پڑھتے ہیں موطا امام محمد میں حضرت ابی ہریرہ سے یہ حدیث بھی موجود ہے. جو آدمی 7 دانے اجوا کھجور کے صبح کھا لے اس دن اس پہ جادو اثر نہیں کرے گا، بعد میں تو کر سکتا ہے.
یہ انگلی جو ہے جب کہو نا اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی لا الہ غیر الہ کی نفی کرو گے، اللہ کا اس بات کرو گے۔ میں جا رہا ہوں، آپ کا درس سنتا رہا، اللہ آپ کو اس کے فائدہ نصیب فرمائے۔ کہتے جی کہ بعض عورتیں جو ہیں صرف دوپٹے لے کے پھر رہی ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ جن عورتوں کا چہرے کھلے ہوئے ہیں، باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر میں ہونے کے باوجود بھی ان پہ لعنت برستی ہے۔ وہ خوش ہیں شاید ہم طواف کر رہے ہیں، وہ لعنتیں اکٹھی کر رہی ہیں۔ کہتے جی کہ جیسے فیروزہ ہے، یاقوت ہے یا زمرد ہے، اس سے بیماریوں کا فائدہ اللہ کو پتا ہے، مجھے تو پتا ہے نہیں۔ بہرحال اللہ نے جیسے دواؤں میں اثر رکھا ہے پہاڑوں میں بھی رکھا ہوگا، لیکن یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں آدمی فلاں پتھر پہنے گا تو فائدہ ہوگا، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے۔ ایک ہے کہ کوئی پتھر ٹھنڈا ہے، کوئی پتھر گرم ہے، کہ کسی پتھر سے پتھری نکل جاتی ہے، کوئی پتھر چٹ کہلاتے ہیں، اے اللہ عالم۔ زکات کا نصاب جو ہے 7.5 تولے سونا ہے یا 52 تولے چاندی ہے۔ آپ چاندی کی قیمت لگا لیں، سونا مہنگا ہے، اللہ کے لیے مہنگائی کا کیوں فکر کر رہے ہو؟ جتنے پیسے زیادہ خرچ کرو گے اتنا فائدہ ہوگا۔ سلا ہوا کپڑا مرد کے لیے حرام ہے، عورت تو سلا ہوا کپڑا پہنے گی، شریف آدمی، عورت چادریں باندھ کے پھرے گی۔ شعبان میں زیادہ روزے رکھے، ہاں حضور پاک رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں زیادہ روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ بیویاں فرماتی معلوم ہوتا تھا کہ جیسے پورا مہینہ روزے رکھ رہے ہیں تاکہ رمضان کا استقبال ہو، اور دعا بھی فرماتے تھے اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، کہ یا اللہ تو ہمیں رمضان بھی نصیب فرما جیسے شعبان نصیب فرمایا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ یہ تو میرا بھائی تمام احادیث میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو عورتیں متبرجات ہیں یا جو عورتیں متشبہین و متشبہات ہیں ان پہ اللہ کی لعنت، سارے سیاہ کی حدیثوں میں موجود ہے۔ میں اپنے بیٹے کا نام یونس احمد خان مکی رکھنا چاہتا ہوں۔ میرا بھائی یہ تو 4 نام ہے، یونس الگ نام ہے، احمد الگ نام ہے، مکی الگ نام ہے، کتنے نام رکھو گے؟ ایک رکھو۔ یہ تو ہمارے ہاں رواج ہے نا کہ 1.5 سطر کا نام ہوتا ہے، نام ہمیشہ ایک ہوتا ہے، یا احمد نام ہے بس، محمد نام ہے، یونس نام ہے، یہ تھوڑا ہے کہ احمد بھی ہے، محمد بھی ہے، یونس بھی ہے، خان بھی ہے، مکی بھی ہے۔ اگر کوئی آدمی گھر میں داخل ہو، والدہ ہے یا ہمشیرہ ہے، بال کھول کے کنگھی کر رہی ہے، اسی لیے حکم ہے نا کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنی آمد کی خبر کرو، کچھ نہیں کر سکتے کر دو تاکہ وہ ہوشیار ہو جائے۔ اسی لیے اسلام نے پابندی لگائی ہے نا، کیونکہ دیکھنا ناجائز ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ تم اپنی بہن کے بال ہوں یا کھلے ہوں اور دیکھتے رہو، یہ بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ گھر میں آدمی اچانک داخل نہ ہو، اسی لیے حکم ہے کہ آدمی سفر سے واپس آئے تو اچانک گھر میں داخل نہ ہو، بلکہ محلے کی مسجد میں بیٹھ جائے، 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے، اور جو لوگ آ جائیں ان کو مختصر حال حوال سنائے، پھر ان کے لیے دعا کرے، اس کے بعد گھر جائے تاکہ گھر والوں کو بھی پتہ لگ جائے کہ آدمی پہنچ گیا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی، نفسانی بیماریاں، پریشانیاں اپنی رحمت سے دور فرما. یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ اسلام کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت اور شکست کا فیصلہ فرما. یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جس ملک میں ہیں، جس جہان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ دعوت کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما